دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ تو آئیے ان تمام میں سے میں سب سے پہلے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہماری ہر دل عزیز جانی مانی شخصیت جو تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میری مراد اس سے مقرر شعلہ بیان، مقرر برار، شیر برار حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قاسمی دربار میں شاہوں کے بھی سر خم نہیں کرتے، دربار میں شاہوں کے بھی سر خم نہیں کرتے، دنیا تو یہی کرتی ہے مگر وہ نہیں کرتے ہیں، پانی کی طرح چلتے ہیں بن جاتے ہیں سیلاب، وہ پیروی قطرہ شبنم نہیں کرتے، اور دشمنوں کے دلوں میں بھی اتر جاتا ہے ان کا ناصحانہ خطاب، کیونکہ وہ اپنی خطابت میں دل شکنی نہیں کرتے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اسٹیج پر رونق افروز، جلوہ افروز علماء کرام، ائمہ اعظام، مفتیان کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام ہی عمائدین اسلام، بزرگان دین، عزیز دوستو، اللہ پاک کا بے حد و انتہا کرم اور احسان ہے، اس نے ہم تمام کو اسی مبارک مجلس میں کچھ دیر اپنی اور اپنے دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا۔ کہنے والا سننے والے سبھی عمل کے محتاج ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ عزیزان گرامی، یہ بہت سارے علماء کرام میرے پیچھے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب با صلاحیت اور ماشاءاللہ علم کا بحر رخار رکھنے والے یہ علماء کرام ہیں۔ ان کے سامنے کچھ لب کشائی کرنا سورج کو چاند دکھانے کے جیسا ہے، پھر بھی بڑوں کا حکم سراخوں پر۔ مزید یہ کہ پروگراموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اکھاڑوں میں کشتی کے مقابلے میں بھی پہلے چھوٹے چھوٹے 100 200 روپے والے کشتیاں کراتے، پھر 500 والی، پھر 1000 والی، پھر بھاری جوڑی سب سے آخری میں آتی ہے نہیں؟ تب وہ بھاری جوڑی سب سے آخری میں آئیں گے، اپن چھوٹے چھوٹے پہلے نپٹا دیے جا رہے ہیں، بعد میں پھر انشاءاللہ حضرت مولانا یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند دامت برکاتہم مدد فیوزہم، جن کو سننے کے لیے ہم صرف بالاپور والے ہی نہیں، یہ علماء کرام اور عوام کا طبقہ بھی دور دور کے علاقوں سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے علماء میں سے اکولہ سے، کھامگاؤں سے، پاتور سے، دیگاؤں سے، باڑےگاؤں سے، نہ جانے کہاں کہاں کتنے علاقوں سے یہ علماء کرام جس شخصیت کو سننے کے منتظر ہیں اور جن سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم سبھی انشاءاللہ ان کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔
اصل بات تو ان کی ہونے والی ہے۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جمعیت العلماء ہند ایک مشن لے کر چل رہا ہے اصلاح معاشرہ کے نام سے۔ ہمارے مسلمانوں کی ایک تنظیم جو 1919 میں قائم ہوئی تھی، 100 سال کا عرصہ پورا ہوا اس تنظیم کو۔ ماشاءاللہ زبردست یہ محنتیں ہیں، ہمارے بزرگوں اور بڑوں کی یہ قائم کردہ جماعت اور تنظیم ہے، اور مسلمانوں کا کسی نہ کسی تنظیم سے رابطہ ضروری ہے۔ وہ تنظیم جو مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرے، اپنے آئین اور ضابطۂ اسلام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے، جہاں پر ہمارے اپنے قوانین اور مسلم پرسن اللہ پر حملہ ہو اس کے بچاؤ کی صورت اختیار کرے، ملک کے اندر آئے ہوئے طوفان کو روکنے کی کوشش کرے، فسادات کی صورت میں جو مسلمانوں کا نقصان اور ضیاع ہوتا ہے اس کی بھرپائی کرے، بیواؤں یتیموں کی مدد اور ان کا سہارا بنے۔ بے سہاروں کو سہارا دینے والی تنظیم جمعیت العلماء ہند کہلاتی ہے۔ کتنے گھر بسا دیے، کتنی مساجد کو آباد کر دیے، جن مسجدوں پر تالے پڑے ہوئے تھے اس کو کھلوا کر پھر سے آباد کاری اس میں شروع کی۔ نجائز 45,000 سے زیادہ مسلم جوان جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں، جن پر کوئی مقدمہ آج تک نہیں چل سکا، بغیر کسی جرم اور قصور کے جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان میں تعلیم یافتہ بھی ہیں، سروس پیشہ بھی ہیں، ملازمت والے بھی ہیں، کام کرنے والے بھی ہیں، ایسے بندے جو جن کو اللہ پاک نے بھرپور صلاحیتوں سے مالا مال کیا، بغیر کسی قصور کے اٹھا لیے گئے، الزام لگا کر جیلوں میں بھر دیے گئے، جن کے پاس کیس لڑنے کو پیسہ نہیں ہوتا، جمعیت العلماء ہند 1 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ان کو آزاد کرانے کی فکر اور کوشش کرتی ہے۔ یہ جمعیت العلماء ہے، مسلمانوں کی واحد تنظیم جو مسلمانوں کی دینی، ملی، فکری اور سماجی ہر لائن سے مدد کرتی ہے اور مسلمانوں کا خیال اور دھیان کرتی ہے۔ آج کے اس دور میں جب فسادات رونما ہو رہے ہیں، ہر طرف فتنہ پروری ہے، ہر طرف جال سازی ہے، ہر طرف بے دینی کا ماحول چھایا ہوا ہے، ہر طرف ارتداد کے دہانے پر امت کھڑی ہوئی ہے، ہر طرف مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں بھاگنے پر مجبور ہوئی تو کیوں ہوئی ہے، یہ سارے مسائل سامنے رکھ کر کے جمعیت العلماء ہند نے ایک پروگرام بنایا۔ حضرت مولانا یامین صاحب دامت برکاتہم جیسے اور مبلغین کو بھی پورے ملک کے گوشے گوشے میں اور جگہ جگہ پر، ہر قریہ دیہات بستی میں، ہر جگہ چھوٹی بڑی جگہ پر ان حضرات کو بھیج کر معاشرے کی اصلاح کرنے کی فکر بھی جمعیت العلماء ہند کی تنظیم ہی کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک کام ذمے میں ہے کہ جمعیت نے یہ بھی سوچا، آج مسلم قوم اگر ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی، یعنی مرتد ہونے کے قریب ہے، ایمان کو چھوڑ رہی ہے، مسلمانی کو چھوڑ رہی ہے، جو برائے نام مسلمانی باقی تھی اس کو بھی ختم کر کے غیروں کے مذہب کو اختیار اگر کر رہی ہے، تو اس کے لیے جمعیت کا کیا پیغام ہے؟ جمعیت یہ شعور بھی لے کر چل رہی ہے، اور ماشاءاللہ اس پر پوری توجہ جمعیت العلماء ہند کی ہے۔ آج کا اجلاس بھی سیرت النبی کے عنوان پر، اصلاح معاشرہ کے موضوع پر قائم کیا گیا۔ جو بڑے بڑے ہمارے بزرگان دین ہیں وہ آ کر ہمارے سامنے بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی ہدیہ تحفہ کے بے لوث محبت کر رہے ہیں اور بے لوث دین کا کام کرنے کے لیے ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہم کہاں تھے، ہم کہاں پہنچ گئے؟ تھے تو آباء و اجداد تمہارے مگر تم کیا ہو؟ تھے تو آباء و اجداد تمہارے مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہوتا ہے بگاڑ ہونے دو۔ لڑکی اس کی بھاگی، ہماری نہیں بھاگی، قتل اس کا ہوا، ہمارا نہیں ہوا، مسلمان کی عزت سے کھیلا گیا، یہ وہاں ہوا، ہمارے یہاں نہیں ہوا۔ کیوں کھلواڑ ہو رہا ہے؟ عزتوں کو نیلام کیوں کیا جا رہا ہے؟ بیٹیاں ماں باپ کی عزت کو کیوں نہیں سمجھتی؟ بیٹے باپ کی عزت کو سبوتاج کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی عزت مٹی میں کیوں مل رہی ہے؟ خاندان کا بڑا جس کی عزت، ایک مقام، ایک وقار تھا، اس کی پگڑی بازاروں میں کیوں اچھالی جا رہی ہے؟ اولاد کے کرتوت ایسے کیوں بنے؟ بیٹے میں بگاڑ اس قدر کیوں آیا؟ گھر میں، گھر کے ماحول میں
اس قدر بگاڑ بددینی کہاں سے آ گئی؟ زمانے جاہلیت کی مثالیں سنایا کرتے تھے. میں نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ جہالت تھی, یہ گندگی تھی, یہ درندگی تھی, مگر وہ جہالت کے دور سے خطرناک دور آج کا دور بن گیا. مگر کوئی مشعل راہ لے کر چلنے والا نہیں, امت کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں, امت کو لے کر سمجھانے والا کوئی نہیں. بڑے آئے سمجھائے, ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے بھگا دیا. کانوں کو لذت ملی, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, کیا بات تھی, کیا تقریر ہوئی, کیا بیان ہوا. عمل کے اعتبار سے سب کورے. کس نے دھیان دیا, کس نے توجہ دی, کس کی عزت نہ لوٹی؟ ایک قوم کی, ایک بیٹی کی عزت لوٹنا پورے قوم کی عزت لوٹنے کے برابر ہے. میرے دوستو, خمیازہ کسے بھگتنا پڑے گا؟ ہم نے اس پر توجہ اگر نہ دی, ہم نے اس کو اگر بھاری میں نہ لیا, ہلکے میں لے لیا, تو پھر قوم کا حال کیا ہوگا؟ قوم کا حال کیا ہوگا؟ بدترین قومیں جو شمار ہوتی تھی, پسماندہ قوم جو شمار ہوتی تھی, آج ترقی کی راہوں پر گامزن ہے. جس کا کوئی وقار سماج میں کوئی مقام نہیں تھا, آج وہ ترقی کے اونچے میناروں پر ہے. جو قوم دوسروں کے لیے رہبر تھی, مقتدی تھی, پیشوا تھی, ارے ہم تو امام تھے دوسروں کے لیے, کہاں چلی گئی؟ سب سے پستی میں جا کر گری ہے مسلم قوم. سب سے زیادہ پستی میں جا گری ہے مسلم قوم. ہم نے خود اپنا وقار, اپنا شعار خود ہی کھو دیا, نبی کی سنتوں کو مٹی میں ملا دیا. ہم تھے, ہم ہی تھے. ہمارے گھروں میں غیر مسلم لوگ اپنی جوان لڑکیوں کو چھوڑ کر جایا کرتے تھے. سفر پر جانا ہے 4 دن 8 دن, ہمیں پتا ہے ہماری بیٹی کی عزت کے رکھوالے تم ہو. ہمیں معلوم ہے ہماری بیٹی کی عفت تمہارے گھر میں محفوظ رہ سکتی ہے. کہاں گئے وہ موسم, کہاں گئی وہ معاشرت, کہاں گئے وہ پیارے لوگ جو نظروں کو جھکا کر جیا کرتے تھے اور چلا کرتے تھے, حرام کو پاس نہیں آنے دیتے تھے, حلال کو اپناتے تھے, ناجائز نہیں کرتے تھے, جائز کو اپناتے تھے. سر پر ٹوپی برابر نہیں ہوئی, کپڑے برابر جسم پر نہ ہوئے, ہاتھ میں ٹوٹی لکڑی ہوتی تھی, لیکن شاہوں کے بچھائے ہوئے قالینوں کو کھندڑ کر جایا کرتے تھے, اس پر چل کر جایا کرتے تھے. کوئی قیمت نہیں تھی زمین کی اور قالین کی. دنیا کو پاس نہیں لایا کرتے تھے, اس کا لحاظ نہیں کرتے تھے. یہ قوم تھی جو دوسروں کے لیے مقتدار پیشوا تھی, جس کو دیکھ کر لوگ چلنا سیکھتے تھے, جس مسلم قوم کو دیکھ کر لوگوں نے کھانا سیکھا. ان کے تو گھروں میں سنڈاس بھی نہیں ہوا کرتے تھے, ہر مسلمان کے گھر میں بیت الخلا ہوتے ہیں. یہ طریقہ بھی ہم نے ان کو دیا, پانی پینے کا طریقہ ہم نے دیا, کھانے کا طریقہ ہم نے سکھایا, اونچے اخلاق ہم نے بتایا. بس میں بیٹھے ہوئے خود اٹھ جانا, دوسروں کو جگہ دینا, یہ اخلاق ہم نے دیے. خود بھوکے رہنا, دوسروں کو پیٹ بھر کھانا کھلانا, یہ کردار ہم نے بنایا تھا. خود نہ پہنو دوسروں کو پہناؤ, یہ اخلاق ہم نے دیے تھے. کسی کو قرض چڑھ گیا, اس کے قرض ادا کرنے میں خلاصی کے لیے مدد کرنا, یہ اخلاق ہم نے دیے تھے. بھائی بھائی کا سہارا بنتا تھا, یہ اخلاق ہم نے دیے تھے. پڑوسیوں کا حق ہم نے ادا کیا, یہ بھی طریقہ ہم نے دیا تھا. بہنوں کو وراثت میں حق بھائیوں نے برابر کا دیا, یہ طریقہ بھی امت محمد نے دیا. ورنہ کسی قوم میں بھائی کے برابر بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا. یہ حقوق ہم نے دیے. طلاق شدہ یا جس کا شوہر مر گیا, متوفی عنہا, اس کا سہارا بننا, دوسرا نکاح کرنا, یہ طریقہ ہم نے دیے. اونچے اخلاق ہم نے سکھائے. ظلم و ستم سے باز رکھ کر رحم کی قربانی دینا, ایثار و قربانی کے جذبے پیش کرنا, یہ مسلم قوم کی, واحد مسلم قوم کے اخلاق تھے جو سب نکل گئے, ہم میں سے دوسروں میں آ گئے. آج دوسری قومیں اگر ترقی کر رہی ہے, یاد رکھیں ہمارے ہی دسترخوان کا جھوٹا ہے, یا ہمارے ہی چھوڑے ہوئے نقوش قدم ہے. ہمارے قدموں کے نشانوں پر چل کر لوگ ترقی یافتہ بن گئے, ہم نے اپنے اخلاق کو چھوڑ کر پستی میں جا گرے. ہمیں اپنا پن یاد نہ رہا, ہم نے خود اپنا وقار کھویا ہے. میرے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, کیا حالات تھے؟ کفر و ضلالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے دنیا. 570 سال گزر گئے, کوئی نبی اس میں موجود نہیں. ایسا دور کبھی نہیں گزرا.
آدم گئے تو نوح آئے، نوح گئے تو شیس آئے، وہ گئے تو جدیس آئے، وہ گئے تو ابراہیم آئے، وہ گئے تو اسماعیل آئے علیہ السلام۔ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی فوراً آتی تھی، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ابھی موت واقعی نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت ابھی ہوئی نہیں، وہ ابھی مرے نہیں، اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، ابھی آسمانوں پر ہے، وہیں پر کھاتے ہیں پیتے ہیں، اسی جسم و جان کے ساتھ، ایسی کپڑوں کی حیات کے ساتھ جیتے ہیں، پھرتے ہیں، چلتے ہیں، وہی گھومتے ہیں، وہی رہتے ہیں، کھانا پینا سب آسمانوں پر ہے۔ قیامت کے قریب آئیں گے، پھر فطری موت مریں گے، حضور کی امت کے لوگ جنازے کی نماز پڑھے گی، بعد میں ان کو قبر میں دفن کیا جائے گا، ابھی وہ زندہ اور حیات ہیں آسمانوں کے اوپر اٹھائے ہوئے، ان کو اٹھ کر 570 سال بیت گئے، اس عرصے میں کوئی نبی نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی مربی تربیت کرنے والا نہیں، کوئی اخلاق سمجھانے والا نہیں، کوئی رعایا نہیں، کوئی اس پر مامور، کوئی ان کا امام نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی خلیفہ نہیں، کوئی بڑا نہیں، جتنی قومیں اتنے سردار، جتنے قبیلے اتنے سردار، جتنے خاندان اتنے سردار، سرداروں کی سنو، بڑے چھوٹوں پر ظلم کرتے تھے، طاقتور کمزور پر کمر کستا تھا، یتیموں کے مال کو لوٹ کر کھا جایا کرتے تھے، پڑے ہوئے خون کو اٹھا کر چاٹ لیا کرتے تھے، پرانی شراب پر رشتے ناتے طے ہوتے تھے، انسانوں کو غلام بنا کر بازاروں کی منڈیوں میں سجا کر انہیں جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا، عورتوں کو روم کے مارکیٹ میں کھڑا کر کے اس کے حسن کو دکھا کر ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، غلاموں کے اوپر ظلم اور اتیاچار ہوتے تھے، مالک نے تلوار تیز کیا، یہ تیز ہوئی کہ نہیں، اس کی دھار کو چیک کرنے کے لیے کوئی پیاز، لہسن یا کوئی درخت یا کوئی پودا اس پر نہیں آزمایا جاتا تھا، گھر کا غلام ہے اسے بلایا جائے، یہ تلوار تیز ہوئی کہ نہیں، اس کی دھار دیکھنے کے لیے غلام کی گردن کاٹی جاتی تھی، یہ ظلم تھا، یہ بربریت تھی، لڑکا پیدا ہوا جینے کا حق دے دو، لڑکی پیدا ہوئی زمین میں دفن کر دو، سال 2 سال 3 سال جینے دیا، بعد میں لے جا کر قبر میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، پیشانی پر سلوٹ نہیں آتی تھی، بل نہیں پڑتے تھے، دل میں دکھ نہیں ہوتا تھا، آنکھوں میں نمی نہیں آتی تھی، دل میں سوچ نہیں آتی تھی، اس پر غم و حلن نہیں ہوتا تھا، بلکہ یار دوستوں میں فخریہ طور پر کہتے تھے ہم نے 2 بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا، اور تیسرا کہتا ارے مجھے دیکھو یار خان نے 3 لڑکیوں کو زمین میں دبا دیا، کوئی کہتا میں نے 4 بیٹیوں کو زمین میں دفنا دیا، اس پر فخر کرتے تھے اور فخریہ طور پر بیان کرتے تھے۔ سمیہ رضی اللہ عنہا 80 سال کی بوڑھی عورت، وہ فرماتی ہے سمیہ رضی اللہ عنہ کیا مقام ملا، موقف اسلام پر سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والی ایک عورت تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور اسلام کے لیے سب سے پہلے جان کی بلی دینے والی، قربانی دینے والی وہ بھی ایک عورت تھی سمیہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سمیہ فرماتی ہے میں اپنے باپ کی تیسری اولاد تھی، میرا دستور یہ تھا کہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کیا جائے، مگر میرے باپ نے مجھے دفن کرنے کی ہمت نہ کر سکا، مجھ سے پہلے 2 بیٹیوں کو میرے باپ نے زمین میں دفنا دیا تھا، جب وہ دوسری بیٹی کو دفن کر رہا تھا، جب اس نے اس کو دفن کرنا شروع کیا، مٹی ڈالنا شروع کیا، میری بہن نے اپنے باپ کی انگلی پکڑ لی اور اس وقت تک مضبوطی سے پکڑی رکھی، جب تک نہیں چھوڑا جب تک کہ روح نے جسم کا ساتھ نہیں چھوڑا، جب تک روح نہیں نکل گئی میرے باپ کی انگلی اس نے نہیں چھوڑا تھا، وہ پکڑی ہوئی تھی۔ اس دردناک منظر کو میرا باپ برداشت نہیں کر سکا، اور میں تیسری مرتبہ جب پیدا ہوئی تو پھر اس غم کی وجہ سے مجھے اس نے زندہ چھوڑ دیا، ورنہ 2 بیٹیوں کو دفن کر چکا تھا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں دعا فرما دیں، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ سرکار نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اسلام کا آب حیات کفر کی ساری خطاؤں کو دھو دیتا ہے، ایمان کے قبول کر لینے سے کفر کے زمانے میں کی ہوئی تمام خطائیں اور غلطیاں معاف ہو جاتی ہے، جو بھی گناہ کیے ہوں گے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے اللہ نے سب معاف کر دیا، وہ تو ایمان لانے سے معاف ہو ہی گئے، پھر کس چیز کی معافی؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے میرا گناہ ہی ایسا ہے، میرا ضمیر خود مجھے معاف نہیں کرتا، اللہ کیا معاف کرے گا؟
آپ دعا کریں گے اللہ معاف کر دے گا۔ سرکار نے فرمایا وہ گناہ ایسا کیا تھا، کون سا گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں تم اتنے متفکر اور پریشان ہو، مجھ سے دعا کرا رہے ہو؟ وہ کون سا گناہ تھا؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، گھر میں مہمان آنے والا تھا، گھر میں ڈیلیوری ہونے والی تھی، اسی عرصے میں مجھے جانا پڑا، وہ سفر بہت لمبا ہوا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا بیگم جب میں جا رہا تھا گھر میں مہمان آنے والا تھا، بچے کی پیدائش کا وقت تھا، تو کیا ہوا اس بچے کا؟ تو بیگم نے کہا اجی لڑکی پیدا ہوئی تھی، اپنے دستور کے مطابق میں نے اس کو زمین میں دفن کرا دی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کہا بہت اچھا کیا جو تو نے دفن کر دیا، جو کام میرے کرنے کا تھا وہ تو نے کر لیا، چلو اچھا ہوا، کوئی بات نہیں۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد ایک خوبصورت سی لڑکی 2-2.5 سال کی، بڑی پیاری باتیں کرنے والی، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت، اس کے بال بڑے لمبے لمبے، اس کی آنکھیں بڑی موٹی موٹی، اس کی باتیں بڑی میٹھی میٹھی۔ جب وہ ہمارے آنگن میں آئی اور کھیلنے لگی تو میں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے بیوی سے کہا بیگم کتنی اچھی بات ہوتی یہ پھول ہمارے چمن میں کھلتا، کتنی اچھی بات ہوتی یہ بچہ ہمارے گھر کا فرد ہوتا، یہ لڑکی ہمارے گھر میں ہوتی تو کتنی اچھی بات تھی۔ میری بیگم سمجھی شاید اس کے اندر کا شیطان مر گیا، انسان زندہ ہو گیا، انسانیت بیدار ہو گئی، اس کو لڑکی سے محبت ہو گئی، ورنہ ہمارے زمانے میں، ہمارے عرب کے دستور میں یہ بات ہے کہ لڑکی کا پیدا ہونا منحوس ہے۔ ہم نہیں چاہتے کوئی ہمارا داماد بنے، ہم نہیں چاہتے ہماری بیٹی کسی کے گھر بہو بن کر جائے، ہم تو صرف بیٹوں کی پرورش کرنا جانتے ہیں، ہم بیٹوں کو ہی پالتے ہیں۔ یہ دستور جب تھا، جب بیٹیاں زمین میں دفن کی جاتی تھی، گلا گھونٹ کر مار دی جاتی تھی، عورت سمجھنے لگی شاید شیطان مر گیا ہے، انسان زندہ ہو گیا ہے، اس کا ضمیر جاگ گیا ہے، بیٹی ذات سے محبت اس کو پیدا ہو گئی، تو اس نے وہ راز جو اپنے دل میں چھپا کر رکھا تھا فوراً الٹ دیا اور کہنے لگی اجی یہ لڑکی اگر تم کو اتنی پسند آتی ہے، اس کی آنکھیں موٹی موٹی، اس کی باتیں میٹھی میٹھی، اس کے بال لمبے لمبے، اس کا رنگ گورا گورا، اس کی چال کتنی مست، یہ گھر میں آئی آپ کو اچھی لگی، بہت پیاری لگی، بہت اچھی لگی، تو سن لو یہ کسی اور کی بیٹی نہیں، یہ میری اور آپ کی ہی بیٹی ہے، آپ کو اچھی لگنے لگی، آج سے ہمارے ہی گھر میں رہے گی۔ دراصل جب پیدا ہوئی تھی اس کی پیاری صورت کو دیکھ کر ماں کی ممتا نے گوارا نہیں کیا کہ زمین میں دفن کروں، اس لیے میں نے بہن کے گھر رکھا ہوا تھا، وہی اس کی پرورش ہو رہی تھی، اب آپ کو اچھی لگی ہے تو آج سے ہمارے گھر میں رہے گی۔ یا رسول اللہ بس اتنا سنا، پیارے آقا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کیا ہوتا؟ میرے اندر کا انسان مر گیا، شیطان زندہ ہو گیا، اور میں نے فوراً فیصلہ کر لیا آج کا سورج غروب نہیں ہوگا، اس کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے گا، اسے موت کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ذرا اس بچی کو نہلاؤ، اس کو کپڑے پہناؤ، اس کو سوارو، میں ساتھ میں لے کر جاتا ہوں۔ میں نے اپنی مرضی اور اپنا پروگرام اپنی بیوی کو بتایا نہیں، صرف اتنا کہا اس کو تیار کرو، میں ساتھ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ماں کی ممتا ہے، ماں کی ممتا کا آنچل کا سایہ ہے، سایہ عاطفت ملا ہے اس بچی کے لیے۔ اس ماں نے سوچا آج میری بچی کو اس کا باپ انگلی پکڑ کر بازار لے جائے گا، شاید مٹھائی کے ڈبے، شاید کھلونے، شاید کپڑے یہ دلائے گا، یہ بازار لے جانا چاہتا ہے۔ تو ماں نے بچی کو اچھے سے نہلایا، اسے کپڑے پہنائے، اس کے سر میں تیل ڈالا، اس کے سر میں کنگھی کی، اسے پاؤڈر لگایا، اسے سجایا سنوارا، اور پھر باپ کے ساتھ میں کر دیا لے جاؤ اپنی بچی کو اپنے ساتھ میں۔ اور باپ میں جب اپنی بیٹی کو لے کر چل پڑا، زبان قال سے نہیں، زبان حال سے، اس زبان سے نہیں، دل ہی دل کے اندر، من ہی من کے اندر سوال اٹھ رہے تھے، جواب بھی بن رہے تھے۔ من ہی من میں ایک سوال آیا اور بچی پوچھ رہی ہے ابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ بیٹی تجھے دفن کرنے لے جا رہا ہوں۔ ابا میرا قصور کیا ہے؟ بیٹی بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہونا ہی تیرا قصور ہے۔ ابا قصور میرا تو نہیں، فطرت اور قدرت کا ہے، بنانے والے نے مجھے بیٹی بنایا تو میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو بنانے والے نے بیٹی بنایا ہے، میرا قصور اس میں کچھ نہیں ہے، پھر مجھے دفن کیوں کیا جائے گا؟ اور میں اس سے کہہ رہا تھا بیٹی بس
بیٹی پیدا ہونا ہی تیرا قصور ہے. ہم مجبور ہیں سماج کے ہاتھوں, ہم مجبور ہیں دستور کے ہاتھوں, ہم زندہ رکھنا نہیں چاہتے, تجھے جینے کا حق نہیں دیں گے. دل میں سوال ہو رہے تھے اور جواب بھی بن رہے تھے. میں ایسے ہی بازار میں پہنچا, بجائے اپنی بچی کے لیے کھلونے, مٹھائی کے ڈبے اور کپڑے خریدتا, میں نے اپنی بچی کے لیے گھمیلا, پھاوڑا, کدالی وغیرہ خریدی, سر پر یہ سامان رکھا, بچی کی انگلی پکڑا اور جنگل کی طرف چل دیا. دور جا کر میں نے ایک جگہ بچی کو بٹھایا, گڑھا کھودنا شروع کیا. گڑھا کھود رہا تھا, بار بار میری بچی اٹھتی تھی اپنی جگہ سے اور باپ کی خدمت کرتی. نہ خلف بیٹے تو درد سر بنے, بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک. یہ بیٹیاں ہیں محبت کی ماری, یہ محبت کی پیاری, یہ باپ سے محبت کرنے والی, یہ ماں سے انسیت رکھنے والی, ذرا سی تکلیف پر تڑپ جانے والی, بخار کی صورت میں رات بھر ماں کا سر دبانے والی, اپنی تکلیف کے احساس کو بھول کر دن بھر کام میں چورا ہونے والی, بھائی کو تعلیم میں آگے بڑھا کر اپنے لیے گھر گرہستی کو سنبھالنے والی, یہ بیٹی ہی ہوتی ہے سب سے زیادہ محبت کرنے والی. اس بیٹی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر یا رسول اللہ میرے چہرے کے پسینے کو پوچھا, اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے سر کا پسینہ پوچھا, چہرے کا پسینہ پوچھتی, کبھی اٹھ کر پانی پلاتی. اسے کیا پتا تھا باپ جو گڑھا کھود رہا ہے وہ اسی کے لیے کھودا جا رہا ہے. یا رسول اللہ گڑھا آدھا کھود گیا, میں نے اس میں سے مٹی پھینکا, پھر اوپر آیا, پھر وہ بچی اپنی جگہ سے اٹھی, میرے چھاتے, میرے سینے, میرے چہرے کا پسینہ پوچھنے لگی. پھر میں اندر اترا اور میں نے گڑھا پھر کھودنا شروع کیا. گڑھا جب کافی کھد گیا تو میں نے اپنی بچی سے کہا, بیٹی باقی بچی ہوئی مٹی کو اٹھا کر ذرا تو پھینک دینا. محبت والی, محبت کرنے والی چھوٹی ننھی معصومہ نے آواز سنتے ہی, حکم سنتے ہی فوراً چھلانگ لگائی, اندر اتری اور ننھے ہاتھوں سے گھمیلے میں مٹی بھرنا شروع کیا. سرکار فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کیا ہوتا, وہ تو ننھے ہاتھوں سے مٹی گھمیلے میں بھر رہی تھی اور میں پھاوڑے سے موقع دیکھ کر اس پر مٹی پھینکنا شروع کیا. جس کے سر میں ابھی تیل پڑا ہوا تھا, جس کی ماں نے ابھی کنگھی کی تھی, جس کے چہرے کو سنوارا تھا, جس کے چہرے کو سجایا تھا, میں اس چہرے پر مٹی پھینک رہا تھا. میں نے دمادم مٹی پھینکنا شروع کیا. بچی اندر سے ہی چلا رہی تھی, ابو ایسا ظلم کیوں, ابو ایسا ظلم کیوں کر رہے ہو, ابو مجھ پر مٹی کیوں پھینک رہے ہو, ابو مجھے کی کوشش کر رہے ہو مارنے کی, ابو جان ایسا نہ کرو, ابو جان ایسا نہ کرو, میں نے کیا بگاڑا تمہارا, ابو میں تو تم سے پیار کر رہی تھی, میں تو تمہارے چہرے کا پسینہ پوچھ رہی تھی, میں تو سینے کا پسینہ پوچھ رہی تھی, میں تو اٹھ کر پانی پلا رہی تھی, ابو میں نے کچھ مانگا نہیں, ابو تم کو ستایا نہیں, ابو کچھ کہا نہیں, پھر یہ ظلم کیوں؟ میں نے کچھ نہ سنا, مٹی پھینکتا رہا, وہ مٹی اس پر گرتی رہی, ابھی گھٹنے اتنی آئی, پھر کمر اتنی آئی, چھاتے اتنی آئی, گلے اتنے تک مٹی آ گئی, بس اس کا چہرہ باقی رہ گیا تھا ڈھپنے کا. پوری مٹی میں دب چکی تھی, گلا اس کا روند چکا تھا, آواز اس کی بیٹھ چکی تھی, آنکھوں میں آنسو تھے, چہرے پر مٹی پڑی ہوئی تھی. جب میں مٹی پھینکتا رہا, تھوڑا سا حصہ ڈوبنے کا باقی رہا, اس کی آخری چیخ اور آخری آواز جو نکلی ہے وہ یہ تھی, ابا رحم کر. اتنا کہہ کر اس کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی اور میں نے مرو مٹی تلے دبا کر اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. سرکار فرماتے ہیں اللہ تو تیرے گناہ کو معاف کر دے گا, مگر فی الحال تو میری نظروں سے دور ہو جا. اس معصومہ کی آنکھوں سے خون کے قطرے چھلکتے مجھے نظر آتے ہیں, فی الحال تو میری نظروں سے دور ہو جا. میرے دوستو عزیزو, یہ وہ زمانہ تھا جاہلیت کا جہاں شراب عام ہے, بیئر عام ہے, چوری عام ہے, سٹا عام ہے, جوا عام ہے, اور لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنا یہ عام ہے, عام سی بات ہے. یہ جہالت کے زمانے کے کام تھے. جس دور تابناک دور کو دیکھ کر اللہ نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا تاکہ لوگوں کی زندگی سے سٹا ختم ہو جائے, جوا ختم ہو جائے, شراب ختم ہو جائے, زنا ختم ہو جائے, چوری ختم ہو جائے, بچیوں عورتوں کو جینے کا حق ملے, کوئی غلام بنا کر بازار اور منڈی میں انہیں فروخت نہ کر دے, کوئی اس کی عزت سے کھلواڑ نہ کر لے, اس کو برابری کا موقع دیا جائے, جینے کا سلیقہ سکھایا جائے. میرے نبی علیہ السلام نے یہ کام
کام کیا اور یہ کام کرنے کے لیے تشریف لائے۔ میرے دوستو عزیزو، ہم بھی تو اسی نبی کے امتی ہیں، ہم بھی تو اسی نبی کے چاہنے والے، ہم تو اس نبی کو ماننے والے، بنا دیکھے نبی پر ایمان لانے والے، ہم نبی سے محبت کرنے والے، ہم نبی کی سنتوں کے پاسبان، ہم نبی کے دین کے پاسبان، ہم نبی کے دین کے سپاہی۔ میرے دوستو عزیزو، دین وہی باقی ہے، نبی وہی باقی ہے، وہ ہمارے نبی ہے، وہ کوثر کا جام پلانے والے، وہ سفارش ہماری کرنے والے، وہ سفارش کر کے جنت میں بھجوانے والے، وہ پل صراط پر سہارا دینے والے، وہ میزان عدل پر پہنچ کر امت کو بچانے والے، وہ نبی جو اپنے آنسوؤں کی دھارے بہانے والے، وہ پیروں پر ورم لانے والے، ہر وقت امت کو یاد کرنے والے، جب تک حیات رہے امت یاد آئی، معراج میں اللہ نے بلایا امت یاد آئی، وصال کا وقت قریب آیا امت یاد آئی۔ اسرائیل جبریل جا کر پوچھو اللہ کو، میں آنے کو تیار ہوں مگر میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ جب حشر کا میدان ہوگا ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، عیسیٰ اپنی اماں مریم کو بھول جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو بھول جائیں گے، ہر نبی اپنی ماں کو، باپ کو، بیٹی کو، بیوی کو، بچے کو، ہر کوئی ہر ایک کو بھول جائے گا۔ ایک نبی واحد شخصیت محمد عربی کی ہوگی جو یہ کہیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ یہ آواز نہ ہوگی اللہ میری عائشہ کا کیا ہوگا، اللہ میری فاطمہ کا کیا ہوگا، رقیہ ام کلثوم کا کیا ہوگا، میری زینب کا کیا ہوگا، میرے ابو بکر کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، ایک ہی لفظ ہوگا یا رب امتی، یا رب امتی، اللہ میری امت کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ یارو دوستو، جس نبی پاک علیہ السلام نے امت کے اندر سے یہ خرابیوں کو دور کیا تو ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی ذوالنورین بن گئے، علی اسد اللہ الغالب بن گئے۔ اللہ نے چمکتے دمکتے ستارے بنا دیا، درندوں کی طرح صفت پر زندگی گزارنے والے، پھر وہ صحابہ بنے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یہ معیار، یہ ضابطہ کہ میرے صحابہ کو تاریخ کے ٹوٹے آئینے میں نہ دیکھنا، میرے صحابہ کو تاریخ کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں مت دیکھنا، ورنہ معاویہ میں غلطی نظر آئے گی، علی میں غلطی نظر آئے گی، عثمان و ابو بکر میں غلطی نظر آئے گی۔ تاریخ کا ٹوٹا ہوا آئینہ، اس میں ان چہروں کو نہ دیکھنا، ان قدسی صفات نفسوں کو، ان قدسی صفات صحابہ کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن کے آئینے میں دیکھنا، جن کی اگلی پچھلی زندگیوں کو دیکھ کر میرا رب ان کی رضا کا ڈنکا بجاتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب سے نوازتا ہے۔ قرآن شہادت دیتا ہے اور قیامت تک یہ شہادت دیتا رہے گا، جتنے صحابہ تھے کلہم عدول، وہ سب انصاف پرست تھے، وہ سب نبی کے چاہنے والے تھے، ان کی زندگیوں میں کوئی کھوٹ نہیں، وہ جنتی ہے، اللہ کی رضا کا پروانہ مل چکا ہے۔ تمہاری اگلی پچھلی زندگیوں کو دیکھ کر میں رضاعت کا اعلان کرتا ہوں، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی۔ یہ جانوروں کی صفت پر زندگی گزارنے والے درندوں سے بدتر جو تھے وہ انسانوں کے لیے رہنما بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو چوری کرنے والے تھے، ڈکیتی ڈالنے والے تھے وہ بٹورنے والے بنے، جو زندگی چھیننے والے تھے وہ زندگی دینے والے بنے، جو پڑوسیوں کو حق مارتے تھے وہ حق دینے والے بنے، جو عورتوں کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے وہ جینے کا حق دینے والے بنے، اپنے برابری کا حق ان کو دیا، زندگی میں ان کی عزت کی، ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کی، چار دیواری میں رکھ کر ان کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ وہ صحابہ بنے ہیں جو انسانوں سے، جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے والے تھے۔ یہ ساری برائیاں ان میں سے ختم ہوئی۔ سود سٹا اب نہیں چلے گا، شراب بیئر اب نہیں چلے گی، زنا اب نہیں چلے گا، چوری اب نہیں چلے گی، بچیوں کو گالنا اب نہیں چلے گا، عورتوں پر ظلم اب نہیں چلے گا، غلام باندی کی طرح بازار میں بٹھا کر بیچنا فروخت کرنا اب نہیں چلے گا۔ ساری امت کی خرابیوں کو دور کیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے، مگر افسوس ہم وہ نبی کے ماننے والے، ہم اسی نبی کی امتی ہیں، وہ سب خرابیاں آج ہمارے اندر آ گئی۔ کیا ہم میں شراب نہیں ہے؟ کیا جوان بیئر کا عادی نہیں بنا؟ کیا دھابوں پر جا کر اپنی برتھ ڈے پارٹی نہیں مناتا؟ جب باپ سے 2-2 لاکھ روپے لے کر وہ خرچ نہیں کرتا؟ کیا سٹے کا وہ عادی نہیں بنا؟ کیا بی پی ایل کے اندر لاکھوں روپیہ ہارتا نہیں ہے؟
کیا اپنے باپ کی عزت بازاروں میں اچھالتا نہیں ہے؟ کیا اس کو بے موت مرنے پر مجبور کرتا نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ میں بھاگ نہیں رہی ہیں؟ کیا اسکول کے نام پر تماشے نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا تمہاری عزتوں کو نیلام نہیں کیا جا رہا؟ کیا آج بھی بچیوں کو دفن نہیں کیا جا رہا؟ وہ تو زمانے جاہلیت کا دور تھا جب 2-3 سال رکھنے کے بعد زمین میں دفن کرتے تھے. آج تو بیٹی پیدا ہوئی, پیشانی پر شکن پڑ گئی, پیشانی پر شکن آ گئی. کسی دوست نے پوچھ لیا تمہارے گھر میں کیا پیدا ہوا؟ کیا بتانا, تیسری بھی لڑکی پیدا ہوئی. ہم نے تو فیصلہ کر لیا, گھر والی کو سنا دیا, میرا باپ بھی سنا رہا باتیں اور میں بھی سنا رہا ہوں. اب کے مرتبہ چوتھی لڑکی پیدا ہوئی تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا یا پھر ہم دوسری کر لیں گے. کس کا قصور ہے, مرد کا یا عورت کا؟ ہر وقت عورت ہی ذمہ دار قصوروار کیوں ٹھہرائی جاتی ہے کہ اس کے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے, بیٹے پیدا کیوں نہیں ہو رہے, مرد ذمہ دار کیوں نہیں ہے؟ لو میرا الزام سنو, بیٹی ذمہ دار نہیں, عورت ذمہ دار نہیں, یہ مرد ذمہ دار ہے جو بیٹیاں کیوں پیدا کر رہا. یہ بیٹے پیدا کرنے کی صلاحیت مرد میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں عورت مورد الزام ٹھہرتی ہے؟ کیوں اس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ تجھ کو بیٹیاں ہی کی پیدا ہو رہی ہے؟ میرے دوستو, وہ زمانے جاہلیت کا دور تھا جب زمین میں دفن کرتے تھے. ہم کو تو آج ہی سے بیٹیاں پسند نہیں آتی ہے, بیٹیوں کا مقام نہیں ہے. ہاں بیٹا ہو تو خوشی کے ترانے, بیٹی پیدا ہو گئی تو ماتھے پر شکن پڑ گئی, جی ہمارے گھر میں بیٹی ہوئی, ہم کو بیٹیاں ہو رہی ہے. یہ ناپسند کہلاتی ہے, جبکہ اللہ پاک نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی. یہ رقیہ ہے, یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے, یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہن. یہ 4 بیٹی ہیں. 3 بیٹے اللہ نے دیے, بچپن ہی میں اٹھا لیے. 4 بیٹیاں اللہ نے دی ہے, بڑے ہوئے تک اللہ پاک نے ان کی پرورش کی. کچھ کو اولاد بھی ہوئی, کچھ بے اولاد شادی کرنے کے بعد میں انتقال کر گئی. ہمارے معاشرے کی ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے یارو, بیٹی پیدا ہو جائے تو بھی خوش ہونا چاہیے, بیٹا پیدا ہو تو بھی خوش ہونا چاہیے. اس کے لیے گھر میں عزت کا ایک مقام ہونا چاہیے. عورتوں کے ساتھ ظلم نہ ہو, چہرے پر تھپڑ نہ مارو, اس کو گالی گلوچ نہ کرو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ارے جس نکاح کے خطبے میں تم نے آیتیں سنی ہے, رسمن سن لی, کیا مطلب تھا, کیا مقصد تھا, ان آیتوں میں کیا بیان کیا گیا تھا, کیا موضوع تھا, اس کے اندر کیا بات بیان کی گئی تھی؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اے لوگو, جس رب سے ڈر کر, جس اللہ سے ڈر کر تم رشتہ داروں سے حق مانگتے ہو, اسی اللہ سے ڈر کر رشتہ داروں کا حق ادا بھی کیا کرو. رشتہ دار الارحام, رشتہ دار الارحام, رشتہ داروں کا حق ادا کرو. کون سے رشتہ دار؟ میں یہ سمجھتا ہوں میرا باپ میرا رشتہ دار, میری اماں میرے رشتہ دار, میرے بھائی میرے رشتہ دار, میری بہن میرا رشتہ دار, میرے ماموں پھوپھا یہ میرے رشتہ دار. ارحام کون سے رشتہ دار؟ قرآن کی آیت سنی, خطبہ نکاح میں سنی, ہر نکاح کرنے والے کے خطبے میں پڑھی گئی, یہی خطبہ پڑھا گیا, یہی آیت پڑھی گئی, اس کے بغیر نکاح نہ ہوا. ارحام کس کو کہا گیا؟ رشتہ داری کون سی مراد ہے؟ علامہ محمود بغدادی آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں, المراد بالارحام الاقارب من جہت النسب ومن جہت النساء. ارحام سے مراد اس کا مطلب وہ رشتہ داری بھی ہے جو شوہر کی اپنے رشتہ داری ہے, اور وہ رشتہ داری بھی جو بیوی کی طرف سے بنتے ہیں. یعنی ہمارے اماں ابا اگر بیمار پڑ جائیں, علاج معالجہ ان کی بیمار پرسی کرنا ضروری ہے. اماں بیمار ہوئی, بازو میں بیٹھ کر سر دبانا, اٹھا کر سہارا دے کر اٹھا کر اسے گولی پلانا, اس کی حالت پوچھنا, اس کے لیے راتوں کو جاگنا جیسے ضروری ہے, ایسے بیوی کے ماں باپ کے لیے بھی اس داماد نے سرہانے بیٹھنا, سر دبانا, اٹھا کر گولی پلانا, راتوں کو اس کے لیے جاگنا, یہ بھی ضروری ہے. یہ ہے بیوی کے ماں باپ جس کو شریعت نے بتایا, جس کو قرآن نے بتایا. اپنے ماں باپ کی طرح ماں باپ سمجھنا, جیسے اپنے ماں باپ کی عزت ایسے بیوی کے ماں باپ کی عزت کرنا. مگر آج کا شوہر, آج کا بیٹا اپنے باپ کی عزت تو کرتا ہے, اپنی ماں کی عزت تو کرتا ہے, ذرا سی بات کی غلطی عورت سے ہو گئی تو اس کی ماں, اس کی بہن سب ادھر دی جاتی ہے, سب گالیوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے. یہ اس کے ماں باپ نہیں ہوتے. معاشرے کی اس خرابی کو دور کرنا ہے. اپنی اولاد کو بیئر سے, شراب سے دور کرنے کی کوشش کرو. غلط دوستوں کی صحبت سے ان کو بچاؤ. آج یہ ڈھابے پر جا رہا ہے بیٹا, کوئی
कोई बात नहीं, कभी कभार यार दोस्तों में जाकर ढाबे पर खाना खा लिया, दोस्तों को खिला दिया, कोई बात नहीं। मगर वहां जाकर क्या हो रहा है, वहां बियर की बोतल हाथ में है, अरे पीना नहीं यार, मैं नहीं पीता, अरे पीना कभी नहीं पिया, अरे कोई बात नहीं, जरा पीकर तो देख, जायका लेकर तो देख, जरा चक्कर तो देख। यार दोस्तों में सब चलता है, मोहब्बत में सब चलता है। ऑल इज राइट इन लॉ एंड वार, मोहब्बत में और जंग में सब कुछ जायज है, चलने दो। वो आदी बन गया, वहां से उसने लेकर आया, एक बियर से शुरुआत की, बाद में वो शराब में तब्दील हो गई, शराब में चेंज हो गई। बियर भी शराब ही है, शराब से बियर को अलग नहीं समझना। सरकार ने फरमाया आइंदा आने वाले जमाने में मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो हराम चीजों को नाम बदलकर हलाल कर लेंगे। ये ब्याज नहीं, बेनिफिट है, ये प्रॉफिट है, ये ब्याज नहीं है, ये हदिया है, तोहफा है, ये घूस है, अमकाए धमकाए नाम बदल के हलाल कर लिया। ये शराब नहीं, ये बियर है, ये बियर है। इसमें वो नशा नहीं होता कि आदमी नीचे गिर जाता है चक्कर खाकर। ये शराब बियर एक ही चीज है। दोस्तों इन चीजों से बचो, अपने आप को बचाओ। जो गैर कौमें सूद से ब्याज से पैसे बांटती थी, उन्होंने एक रास्ता बता दिया, अब वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, उनको ब्याज की जरूरत नहीं। अब वो कमाते हैं खाते हैं, उनके पास रास्ता नहीं, उनके पास कोई सबील नहीं, उनके पास जाने का मौका भी नहीं, उन्होंने वो कारोबार बंद कर दिया। हमने अपनी कौम को लूटने का कारोबार बंद कर दिया है, अब हम इसको करते नहीं है। किसको दिया? हमने ये काम मुसलमानों को दे दिया। हम गैर मुस्लिम थे, हम 3% का ब्याज लेते थे, हम 5% का ब्याज लेते थे, लोगों का काम चल जाता था। तुम्हारे लोग अच्छे बन गए, तुम्हारे लोग समझदार बन गए। यह मुस्लिम कौम है, इसमें बड़े बड़े खूंखार दरिंदे पैदा हो गए, इसमें भेड़िए पैदा हो गए, इसके दिल में रहम नाम की चीज नहीं। वो गैर मुस्लिम जो 5% लेता था, इस मुस्लिम कौम से लाख पर अच्छा नजर आने लगा जो 5% ब्याज खाता था। मेरी कौम का दरिंदा 40% ब्याज लेता है, रोज का ब्याज लेता है, घंटे घंटे का ब्याज लेता है। जिस बाप ने, जिस बेटे ने मजबूरी की हालत में 2 लाख रुपए कर्ज ले लिया, ब्याज की सूरत में महीने भर में अदा कर दूंगा, शायद सूरत न बनी, शायद 2 महीने सूरत न बनी, 2 लाख का कर्जा चढ़ा, ब्याज बढ़कर 10 लाख हो गया। 3, 4, 6 महीने के बाद में घर को बेचने की नौबत आती है, घर उसी के नाम पर कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं, मैं खाली हो गया। बच्चे मैदान में आ गए, खुले में आ गए, इनके सर पर छत न रही, इनके सर पर साया न रहा, इस कदर दरिंदे घूम रहे हैं हमारी अपनी कौम में। मैं किसको दुखड़ा सुनाऊं, मैं किसके सामने अपना रोना रहूं? दोस्तों इन लोगों से बचो, अपने आप को बचाओ। हाँ, घर बेचने की नौबत आए, ब्याज से पैसा ना लेकर पहले ही घर को फूंक दो, पहले ही बेच दो, हलाल तरीके से अपने कामों को पूरा निपटा लो। अल्लाह कारसाज है, वो वकील है, वो कफील है, वो दस्तगीर है, वो हाजत रवा है, वो मुश्किल कुशा है, वो कामों को बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, डूबती नैया को तराने वाला। उसके सामने सर झुका लो, उसके सामने दामन फैला लो। जिनके सामने हमने जूतियां घिसा दी, हमारे जूते घिस गए, उन लोगों ने कुछ काम करके नहीं दिए, मखलूक से काम बनाना चाहा, उन्होंने लात मार कर भगा दिया। जिस खालिक के हाथ में सारे काम है, हमने उसी को भुला दिया। मेरे दोस्तों उस खालिक का दामन पकड़े, अल्लाह से नाता जोड़े, अल्लाह से रिश्ता कायम करे, नबी से मोहब्बत और प्यार करे, हुजूर की सुन्नतों को अपनाएं। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजरेगी, अच्छे से जीने का हक अल्लाह पाक हमें अता फरमाएगा। कौम से, मुस्लिम कौम से इन तमाम बुराइयों के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी है, एक दूसरे का सहारा बनना है। मेरा भाई अगर ब्याज से पैसे लेने पर मजबूर होता है, उसे रोको, ब्याज वाले की तरफ जाने मत दो, अपने घर की कोई चीज बेचकर गिरवी रखकर उसकी जरूरत को पूरा कर दो। ये हमारे काम होने चाहिए। अपने पड़ोसियों से, अपने भाइयों और रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। कोई काम का वो पैसा नहीं, आप छोड़कर ही जाने वाले हैं। साथ में कफन की 2 चादरें होगी और कुछ साथ में नहीं जाएगा, ये ठाट पूरा यही पड़ा रह जाएगा, पूरा पसारा यही छोड़कर जाना है। इसलिए हमारी दौलत और हमारा पैसा किसी गरीब के अगर काम आ सकता है तो उसको ब्याज वाले का हिस्सा न बनने दें, उसकी जिंदगी को बचाने की फिक्र और कोशिश करें। चंद बातें आपके सामने पेश कर दी। अल्लाह पाक हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक बख्शे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।